لیکن مجبوری ہے ہماری. وہاں اقبال گومن کا کلپ چل رہا ہے ہمارے خلاف، اور اس وقت ٹاپ پہ وہ کلپ جا رہا ہے. اسے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا ہر سال بدعت ایک بچہ دیتی ہے، ہر سال بدعت ایک بچہ دیتی ہے، اس دفعہ بدعت نہیں یہ بچہ دیتی ہے. ہماری مجبوری ہے بولنا، نہیں بولیں گے تو مسلک پہ حرف آئے گا، مسلک پہ انگلی اٹھے گی. لیکن جب ملتان کا نام لیتا ہوں میرے بھی دل کو ہاتھ پڑتا ہے. اتنے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی بیٹھے ہوئے، وہاں حضرت شفا رکن اعظم بیٹھے ہوئے. ملتان کہہ کہ میرے دل کو ہاتھ پڑتا ہے، کیا کرے یار، وہ کرنے والے کام کر رہے ہوں. تمہیں زیادہ عشق ہو گیا حضور سے، وہ آج تک حضرت جو اکابرین کو نہیں سوچا، تم پتہ نہیں کیا کرنے نکلے. ارے وہ عورت جس کو مسجد میں جماعت میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے، گھر میں پڑھے چھپ کے پڑھے، جتنا چھپ کے پڑھے گی اتنا زیادہ ثواب ہوگا. تم اس کو لا کے 12 ربیع کے جلوس میں بٹھا رہے، اور بعد میں پھر حضور نے گانے بھی سنائے. تمہارا تو کچھ نہیں گیا، میرا تو کچھ نہیں گیا، نقصان مسلک کا ہوا. حضرت انگلی امام محمد رضا خان فاضل بریلوی پہ اٹھی، حضرت انگلی ہمارے اسلاف پہ اٹھی، باتیں ہمارے بڑوں کو ہوئی. نہ تمہارا کچھ گیا نہ میرا کچھ گیا. بتاؤ کہاں فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہوا کہ اس طرح کرنا؟ کس تمہارے بزرگ نے کہا تھا یہ کرنے کو تم؟ ارے عورت جس کا مطلب ہی پردہ ہے، کرنے والی باتیں کرو. ٹاپ پہ ہماری یوتھ پریشان ہے اس وقت بڑی زیادہ. کوئی ایسی حرکت نہ کرو. ہمارے محبوب مسجد والے محبوب تھے، مسجد میں آؤ. ہمارے محبوب نماز والے محبوب تھے، اس دن نوافل پڑھو، شکریہ ادا کرو اللہ کی ذات. کوئی ایسی حرکت نہ کرو. بلکہ ہمارا تو الٹا کام چل رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے جب حضور نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وقت ہے، سارا پنڈ، سارا سیالکوٹ، سارا لاہور، سارا فیصل آباد، سارا ملتان مسجد میں آ جائے. اور جب وہ وقت آئے، جب وہ مبارک ساتھ آئے، ہم سارے کھڑے ہو کے عرض کریں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. ساری رات بازاروں میں گھومتے ہو، جب حضور کی ولادت کا وقت آتا تب سو جاتے ہیں ہم سارے جا کے. بدلو اپنا انداز یار، ٹرینڈ بدلو تھوڑا سا اپنا. اٹھ جاؤ سارے اس دن صبح 3 بجے، سارے مسجد میں آؤ، شکرانے کے نفل ادا کرو. یا اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں محمدی بنایا. یہ نہیں طریقہ مسلک کا نقصان. وہ کسی اور خبیث نے کیا کام کیا؟ اس نے شیطان نچوایا. وہ کالے کپڑے پہنا کے نا جی شیطان خوشی، وہ جو شعر ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. ایسی کوئی حرکت نہیں، کوئی حرکت ایسی نہیں. جو بزرگوں کا طریقہ ہے اس پہ رہو، جو بزرگوں کا طریقہ ہے اس پہ. حور مقصورات فی الخیام، یہ لائٹ لگی ہوئی ہے، چھوٹی سی لائٹ ہے. آپ حضرت تسلسل سے اس کو دیکھ نہیں سکتے، چھوٹی سی لائٹ ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، میرے محبوب فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. اور اقبال صرف ایک حور نہیں چڑھی، بلکہ اقبال کیا کہتے ہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہے. حضرت جی آئے ہم بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن دکھ یہ ہے ان کو چھوڑ کے ہمیں سب کچھ چاہا ہے. آئے ہم بھی انہیں کو چاہتے تھے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارا. آئے ہم بھی انہیں چاہتے تھے، لیکن سب کچھ چاہا نہیں. وقت ہے، وقت ہے. اور میں یہ ایسا خوبصورت راستہ ہے، اللہ کی قسم ہے، اس راستے پہ ایک قدم چلنے میں وہ مزہ ہے جو عمران خان کی کرسی میں بھی نہیں ہے. اتنا مزیدار راستہ ہے، چل کے تو دیکھو، وہ دل جوئیاں کرے گا تمہاری، وہ دل جوئیاں کرے گا. حضرت سلطان ابراہیم بن ادم جنہوں نے عشق کیا ہے، جو عاشق تھے واقعہ، کوئی میری طرح باتیں تو نہیں نا کی،
آپ نے بلخ کی بادشاہی چھوڑی تھی، کچھ چھوٹی بات نہیں، بلخ کی بادشاہ لگ گئی ہوئی تھی اندر چھوٹی چھوٹی، لیکن ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وہ حضرت جی پھر وہ خود دل کرتا ہے، بولے کہ آپ اپنے پلنگ پہ لیٹے تھے تو کوئی گزرا پاس سے، حضرت اٹھ بیٹھے، جو مزاج ہوتا ہے نا بادشاہوں کا بڑا نفیس ہوتا ہے، حضرت اٹھ بیٹھے، آپ نے باہر کھڑے چوکیدار کو بلایا، آپ نے فرمایا کون گزر کے گئے؟ حضرت حضور ننگی تلواریں نہیں کھڑے ہیں، گزر ہی کوئی نہیں سکتا، فرمایا نہیں گزرا ہے، نہیں حضور کوئی نہیں گزرا، وہ واپس گئے، چھت پہ آہٹ محسوس ہوئی کسی کے بھاگنے کی، بڑے حیران، وہ کہہ رہے ہیں گزرا کوئی نہیں۔ بہرحال آپ اپنے پلنگ پہ لیٹے تھے، وہ جو گزرا تھا نا جو اصل میں آپ کو جگانے آیا تھا وہ پھر واپس آیا، حضرت بھی الرٹ تھے، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، آپ نے فرمایا بھائی کدھر؟ وہ آگے سے کرتا ہے حضور میرا اونٹ کھو گیا، چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا تھا، آپ نے فرمایا تیری ماتے نہیں ماری گئی، کبھی چھت پہ بھی اونٹ لبے، وہ چھت پہ اونٹ تلاش کرنا کا عقیدہ نہیں، وہ آگے سے کرتا ہے حضور پھر تسی بھی دسو جے چھت تے اونٹ نہیں لبا تے پلنگ تے کدی رب لبا ہے؟ جے چھت تے اونٹ تلاش کرنا نادانی ہے تے پھر اے دسو چھت تے رب لبنا کتھے دی دانائی ہے؟ پھر ویسی چوٹ لگا کے گیا کہ پھر چھوڑا حضرت ابراہیم بن ادم نے سارا کچھ، پھر دل جوئیاں ہوتی ہیں۔ ابراہیم بن ادم خود فرماتے ایک رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ دو ہیں، ایک یا ہاتھ میں رجسٹر ہے، ایک کچھ لکھوا رہا ہے، دوسرا لکھ رہا ہے۔ فرماتے میں گیا جا کے السلام علیکم کہا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا۔ فرماتے میں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں اللہ کے فرشتے ہیں۔ فرماتے میں نے کہا تم کیا لکھوا رہے ہو اس کو رجسٹر میں، اور تم کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں ان کو اس کو رجسٹر میں ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، اور یہ لکھ رہے ہیں۔ ابراہیم بن ادم فرماتے میں نے کہا بھائی میں بھی تو اسی راہ کا مسافر ہوں، میں بھی تو اسے راضی کر رہے نکلا۔ تو فرماتے میں نے پوچھا ذرا دیکھو ہاں اس رجسٹر میں میرا نام بھی ہے کہ نہیں؟ آپ فرماتے ہیں انہوں نے ایک دو اور آنکھ ادھر ادھر الٹے پلٹے، وہ کہنے لگے ابراہیم آپ کا نام تو اس رجسٹر میں کوئی نہیں ہے۔ آپ فرماتے آنکھ کھل گئی، بڑا پریشان ہوا، فرماتے اور محنت شروع کی، جہاں 500 نفل پڑھتا تھا 1000 کر دی، جہاں ایک قرآن دن میں تلاوت کرتا تھا 2 کر دی، ایک دن کو ایک رات کو۔ فرماتے کچھ عرصہ گزرا تھا پھر خواب دیکھا، پھر 2 ہیں، ایک لکھوا رہا ہے ایک لکھ رہا ہے۔ فرماتے میں پھر گیا السلام علیکم کہا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا۔ فرماتے میں نے پوچھا بھائی تم کیا لکھوا رہے ہو، یہ کیا لکھ رہے ہو، تم کون؟ انہوں نے کہا میں فرشتے ہیں۔ فرماتے میں نے پوچھا کیا لکھوا رہے ہو، یہ کیا لکھ رہے ہو؟ اس دن وہ فرشتے کہتے ہیں میں اس کو ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جن سے اللہ راضی ہے۔ اس دن کون تھے؟ جنہوں نے راضی کر لیا۔ آج کون ہے؟ جن سے اللہ راضی ہے۔ فرماتے ہیں میں چپ رہا، میں نے کہا ابراہیم تیرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے راضی کر لیا، یہ تو وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، تیرا نام کہاں سے آ گیا اس رجسٹر میں؟ فرماتے میں خاموش رہا۔ وہ فرشتے خود پوچھتے ہیں ابراہیم آج نہیں پوچھیں گے میرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ فرماتے میں نے کہا میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، یہ تو وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، میرا نام کیسے آ گیا؟ تو فرماتے اس فرشتے نے مجھے کہا ابراہیم آپ کو مبارک ہو، اس رجسٹر میں سب سے پہلا نام آپ ہی کا لکھا ہوا ہے۔ میں علماء کو سبق سنا رہا ہوں، ہاتھ باندھ کے میں علماء کو سبق سنا رہا ہوں، آپ سنتا تھا، اب بھی میں آپ سے میری عمر 38 سال پوری ہو گئی ہے، 37 سال پوری ہو گئی ہے، 38 ہوئی ہے۔ میں خود سے سوال کروں گا، آپ نے بھی اپنے آپ سے کرنا جتنی جتنی آپ کی عمر ہے۔ آؤ ذرا ایک سوال کرتے ہیں، اتنے نام لیے ہیں اللہ ان کے تو خیر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ علماء سے مشائخ سے سوال نہیں ہے، آپ سے اور خود سے، میں اپنا آپ بھی اپنا اپنا کریں۔ بھائی سلیمان مولوی سلیمان 38 سال تیری عمر ہو گئی، 10 سال بلا 38 سالہ بھی کدی تینوں خیال بھی آیا ہے اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ پھر میں سوال دہرانے لگا، آپ نے اپنی اپنی عمر کا حساب لگانا اور خود سے پوچھنا، مولوی سلیمان تیری عمر 38 سال ہو گئی، 10 سال ذرا 38 سال کی کبھی خیال بھی تینوں آیا کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ دسو جی ذرا، دسو جی ذرا،
اللہ جی راضی انہوں ہی کرنا ہے، راضی انہوں ہی کرنا ہے، انہوں کیتا انہوں کیتا انہوں کیتا انہوں بھی کیتا انہوں بھی کیتا، نہیں کیتا تو انہوں نہیں کیتا۔ وقت جا رہے ہیں، وقت جا رہے ہیں، اے پاک لوگ ساڑھے کو لے آؤ کچھ سکھ لئیے، آؤ کچھ لے لئیے، انکل بڑا کچھ آؤ لے لئیے کچھ اور اپنی زندگی دا مقصد پہچان۔ سکھو دے وقت جا رہے ہیں۔